بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس دا سلسلہ جاری و ساری سی تو کسی وجہ تو ناغا ہے نیکی دا حکم دینا اور برائی تو روکن دا ساڈا باب شروع سی۔ یعنی نیکی دین دا ثواب کنا ہے، برائی تو روکن دا کنا ثواب ہے، سمجھائے کہ نیکی کرن دا کنا ثواب ہے، جڑا بندہ نیکی خود کردا ہے کنا ثواب ہے، اور جڑا بندہ نیکی دی کسی نو دعوت دیندا ہے او دا کنا ثواب ہے، سمجھائے کہ نہیں؟ برائی تو روکنا کنا ثواب ہے، نہ روکنا کنا وبال ہے۔ اج اسی نماز تو پڑھنے سارا کام اسی کرنے لیکن ایسا برائی تو نہیں روک دے۔ جدو کسی نے کہا جائے نا یار اگلا جی مولوی صاحب تسے برائی تے لگے رہندے ہو، ہر بندہ مڑ جائے گا، یہ نہیں۔ رب ذوالجلال نے حکم دیتا ہے تبلیغ دے دو رکن نے، نیکی دا کہنا تے برائی تو روکنا۔ ایک بندہ نیکی دا آکھدا ہے تے برائی دا نہیں آکھدا تے فائدہ کادا؟ وہ تو نہ تبلیغ دے رکن ادا ہی نہیں کر رہا۔ تو حضرت امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی دی شان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو کسی جگہ تے کوئی گناہ ہو رہا ہوئے، گناہ کیتا جاوے، گناہ ہو رہا ہوئے اور کوئی شخص اتھے حاضر ہوئے، موجود ہوئے، مثلا تواڈے کوئی شخص اتھے حاضر ہے، موجود ہے، مگر جڑا گناہ اتھے ہو رہا ہے انہوں وہ نا پسند کردا ہے، روکن دی طاقت نہیں رکھدا، روک نہیں سکدا۔ انہیں پتہ ہے میں روکیا فتنہ پہ جائے گا، لڑائی جھگڑا فساد پہ جائے گا، نال میری گل بھی نہیں منی جانی۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میری گل نہیں منی جانی، فتنہ فساد پہ جانا ہے۔ تو حکم ہے کہ وہ بندہ جڑا اتھے موجود ہے، جڑا وہ گناہ لوگ کر رہے ہیں، نچ رہے ہیں، ٹپ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں، ننگیاں کڑیاں دے نال بندے فلمیں بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جو بھی اتھے گناہ ہو رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، کوئی بھی خلاف شرع اتھے کم ہو رہا ہے، لیکن وہ بندہ بیچارہ اندروں اندروں سڑدا ہے، سمجھائے کہ نہیں آ رہے؟ روکن دی طاقت نہیں رکھدا، سمجھائے کہ نہیں؟ جی میں تواڈے بھی کچھ ہے نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ انہوں نہ پسند کردا ہے، تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے وہ شخص اس آدمی دی مثال ہے جڑا اتھے موجود ہی نہیں ہے۔ اس آدمی دی مثال ہے جویں اتھے بندہ موجود ہی نہیں۔ ایک مثال اتھے گناہ ہو رہا ہے، تسی موجود ہو، تسی اتھے موجود ہو لیکن انہوں برا سمجھے ہو، تو تواڈی مثال انج ہے کہ جویں تسی اتھے موجود ہی نہیں، جویں تسی اتھے موجود ہی نہیں ہو۔ یعنی تواڈا جڑا وہ گناہ کر رہے ہیں وہ گناہ دا تواڈے تے وبال نہیں ہے، کیونکہ تسی تو برا جان رہے ہو۔ آئی سمجھ کے نہیں آ رہے؟ اگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا کوئی شخص، اور جو شخص وہاں یعنی کوئی شخص اتھے موجود ہوئے، کوئی شخص اتھے موجود ہوئے، مثلا تواڈے جو کوئی ہوئے، معذرت دے نال تواڈے جو اگر کوئی اسے موجود ہوئے اور موجود نہ ہوئے، کہ فرمایا کوئی شخص تواڈے جو اتھے موجود نہ ہوئے لیکن جیڑا اتھے گناہ ہو رہا ہے نا وہ انہوں جائز سمجھے، انہوں پسند کرے، تو وہ اس شخص دی مثال ہے جڑا اتھے خود موجود ہے۔ آگے سمجھ؟
مطلب خلاف شرع اتنے شادی حال جی کتنے بھی ہو رہا ہے، کوئی کم ہو رہا ہے، تو اس شخص کو پتہ چلے یا اتنے دوسرے کسی نے آ کے دس دیتا ہے، مثال غلام مصطفیٰ نے آ کے عبداللہ نو دس دیتا ہے کہ یار اتنے فلاں گناہ ہو رہے سی تو یار کام اچھا نہیں سی، انہیں اگے کہہ دیتا ہے کہ یار کوئی حرج نہیں ہو رہے سی تو پھر کی ہو گیا، کوئی گل نہیں یار دنیا داری بھی رکھنی پہنتی ہوگی تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ بندہ اس شخص کی مثل ہے جویں خود اتنے موجود سی، جویں موجود ہون والا اتنے خوش ہوئے جنہ گناہ دا مستحق وہ بندہ ہے، ایویں جڑا غیر موجود سی تو اتنے جڑا گناہ ہو رہا سی انہوں پسند کر رہے سی، وہ برابر دا شریک ہے۔ آگے سمجھ؟ وہ برابر دا شریک ہے۔ ایک بندہ اتنے موجود ہے لیکن وہ انہوں نہ پسند کرتا ہے، انہوں پسند نہیں کرتا، تو انہوں نے فرمایا وہ اس بندے دی مثال ہے جویں اتنے موجود ہی نہیں سی۔ سمجھ آ رہی ایک دونوں کو نہیں آ رہے؟ آگے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل علیہ السلام نو حکم دیتا، رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام نو حکم دیتا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل، فرمایا فلاں شہر چلا جا اور فلاں شہر دے جتنے بھی فلاں شہر ہے یا فلاں قبیلہ ہے یا محلہ ہے کوئی بھی ہے اتھے چلا جا، او دے اندر جتنے بھی رہن والے لوگ نے سارا تے میرا عذاب سٹ دے کہ میرا انہیں بستیاں اتنے لے آ کے الٹ دے، پٹھیاں کر دے، الٹ دے۔ جبریل علیہ السلام عرض کر دینے کہ یا اللہ اتھے تیرا فلاں بندہ بھی موجود ہے، فرمایا اونوں بھی انہاں دے سمیت سارا دے گھراں بس لیا کے اتنے تھلے انہاں دے گھراں چک مار مودہ کر دے۔ مولا وہ تو بندہ تیرا ایسا اکھ جھپکن دی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی تھی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن او دا چہرہ کدی بھی گناہ دی وجہ تو میری وجہ تو کدی بھی متغیر نہیں ہویا، گناہ ہو رہا انہیں کدے بھی وہ چہرے تے ملال نہیں آیا، غصہ کدے بھی نہیں آیا۔ اس عبادت دا کی فائدہ؟ کی غصہ نہیں آیا، ملال نہیں آیا، تو اس عبادت دا کی فائدہ؟ فرمایا فائدہ دا سی نا روکن دی طاقت نہیں رکھدا سی، کم از کم غصہ تے لے آ سکدا سی، دل لے تے برا جان سکدا سی نا، مفسرین فرماندے نے دل لے تے برا لے جان سکدا سی، غصہ عطا کر سکتا سی، چہرے تے ناراضگی دے اظہار تا آ سکتے سن، فرمایا کدے وہ ناراضگی دے اظہار نہیں ہے۔ اس واسطے سے مسلمان جتھے بھی جا اللہ تعالیٰ جل شان ذات کو ڈر۔ آج تواڈے کول مال ہے، منصب ہے، غرور تکبر ہے، کسی دا غرور تکبر کر رہے ہو، پیسہ نو غلط پیسے اڑا رہے ہو، مرنا نہیں، رب ذوالجلال دی بارگاہ تسی حاضر نہیں ہونا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا سوکھے ویلے رب نو یاد کر، جب تیرے تے مشکل ویلا آئے گا نا رب نو سامنے پائیں گا۔ اج ساڈے تواڈے کول پیسہ ہے، اساں کتے پتر دی شادی تے اڑا دیتے، دھی دی شادی تے کنجر خانہ لیا کے ہر شے اڑا کے جدوں مشکل ویلا آندا ہے پھر مسجد مال بانے، شرم ہی کوئی نہیں، غیرت ہی مک گئی اس امت مسلمہ وچ، حیا ہی کوئی نہیں، جیڑا روکے اسی اودے دشمن بن جانے۔ کوئی خدا دا خوف کرو، کچھ خدا دا خوف کرو، رب دی بارگاہ توبہ کرو کہ مولا جڑے پیچھے گناہ ہوں گے معافی چاہنے ہیں، مولا آگے تو سانو ہدایت عطا فرما۔ آج اگر تواڈے کول پیسہ ہے مدرسہ ہی دے دیو، یتیم بچیاں نو دے دیو، غریب طلباء پڑھ رہے ہیں انہوں نے دے دیو، اللہ دے گھر لا دیو، سمجھائی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے درباراں تے چلنے گلاں پیسے پاؤن واسطے، خبردار درباراں گلاں پیسے پاؤن واسطے چلنے جی، وہ پتہ نہیں ایسے چادر چڑھان چلے ہیں، سارا سال نماز نہیں پڑھنی، دادا صاحب دا عرس آ جانا ہے، نچن ٹپن والے چادر لائی تے نچدے ٹپدے گئے، چل کڑیاں نو چھیڑ دے گئے، اتنے جا کے چادر لے کے جائے، دادا صاحب ہی ایسے لوگوں کو لعنت بھیجدا ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر برائی تو محفوظ فرما کے ہر نیکی والا کام کرن توفیق عطا فرمائے، وما علیہ البلاغ۔